نظریاتی اختلاف، وہ نظریاتی اختلاف یہ ہے کہ امام حسن نے صلح کیا اور امام حسین نے جنگ کیا، دونوں برادر ہیں، دونوں امام ہیں، تو اس میں تضاد کیوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام معدن الحکمہ میں وزیر مرتضی علی حاضر خدمت ہے۔ ولادت باسعادت حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ آج انہی کی مناسبت سے آل محمد کی فضیلت بیان کرنے کے لیے تشریف فرما ہے حجت الاسلام والمسلمین آقائے ڈاکٹر محمد حسین عبد صاحب۔ آپ کو ہماری اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ آج جو ہے ولادت باسعادت حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں، تو انہی کی مناسبت سے سوال ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ سوال کیا تھا اس طرح سے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیا تھا اور امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا، تو ان کا سوال یہ تھا کہ دو اماموں کے درمیان یہ جو نظریاتی تضاد کی کیا حقیقت ہے، اس کے بارے میں آپ روشنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی برادر عزیز، جی بہت اچھا، آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ سوال کیا کہ اللہ کا جو ہے وہ ایک ہی دستور ہے، ایک ہی شریعت ہیں اور ایک ہی اصول ہے، تو ان اصولوں میں اختلاف پایا نہیں جاتا۔ جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین کے درمیان نظریاتی اختلاف، وہ نظریاتی اختلاف یہ ہے کہ امام حسن نے صلح کیا اور امام حسین نے جنگ کیا، دونوں برادر ہیں، دونوں امام ہیں، تو اس میں تضاد کیوں؟ یہ ان کی شخصیت پر انگوش نما ایک اشارہ ہے دشمنوں کی طرف سے، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم کے دستورات میں، اصول میں اور احکام میں جو ہے ہم قیام بھی ہے، جنگ بھی ہے اور صلح بھی ہے۔ یہ قرآن میں بھی اور سنت میں بھی دونوں کے فضیلت دونوں کے حوالے سے بیان کیا ہوا ہے۔ الصلح حسن، صلح بہترین ہے، اور جہاں کسی انسان پر ظلم ہو رہا ہو تو وہاں پر یا جنگ کرنا یا قیام کہیں یا دفاع کہیں، مانا یہ دونوں احکام اسلامی اور دستورات خداوندی اور سنت خداوندی میں شامل ہیں، تو اس میں تضاد کوئی نہیں ہے، بلکہ دونوں عین شریعت کے عین مطابق ہے۔ جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کیا مشرکین کے ساتھ، ابھی تو امام حسن نے صلح کیا معاویہ کے ساتھ، ظاہر مسلمان سمجھے جاتے تھے، لیکن پیغمبر نے مشرکین کے ساتھ صلح کیا اور پیغمبر نے جنگ بھی کیا، تو یہ صلح اور جنگ دونوں سنت نبوی اور احکام اسلامی اور دستورات خداوندی میں شامل ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ لیکن امام حسن نے جو کارنامہ کیا، جو صلح کا جو ہدف تھا، جو مقصد تھا، وہ بہت انتہائی مهم ہے۔ امام حسن کے جو زندگی کے ادوار میں سب سے زیادہ جو بحث کی جاتی ہیں، سب سے زیادہ جو دیکھے جاتے ہیں، وہ صلح امام حسن پر جو ہے وہ زیادہ ڈیپینڈ ہے۔ تو اس صلح میں کون سی ہدف نشانے پر تھا، یہاں پر یہ مہم ہے۔ جو صلح کرنے کے جو اسباب ہیں، مثلا ایمان کی کمزوری، اصحاب کے کم ہونا اور شیعوں کے اور مسلمانوں کے حفظ جان کے لیے، وہ ساری پرانی باتیں ہیں، لیکن امام حسن کا ایک ہدف تھا، اور یہ ہدف انتہائی مشکل ہے۔ ہر انسان، ہر دور کے انسان کے لیے مشکل ہے کہ دشمن شناسی اور دشمن پر حملہ کرنا۔
دشمن شناسی انتہائی مہم چیز ہے. کسی کے چہرے سے پردے کو ہٹانا انتہائی مشکل ہے. باطل کے چہرے سے اس نقاب کو ہٹانا انتہائی مشکل ہے. امام حسن نے اس صلح کے ذریعے وہ پردہ اٹھایا جو مسلمان بظاہر دیکھ نہیں پا رہے تھے. امام حسن نے اس کو ظاہر کیا اور امام حسین نے اس ظاہر ہونے کے بعد حجت خدا تھا ان کے اوپر ضروری تھا کہ جس صلح کو جو ہے جب صلح پر اس پیمان پر عہد پیمان پر وعدے پورے نہیں کیے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یا جنگ کی جاتی ہے یا قیام کیا جاتا ہے یا اس سے کچھ اور کیا جاتا ہے. تو امام حسن نے جو بہت انتہائی اہم کارنامہ کیا سامعین عزیز وہ کشف حجاب کیا. چہرے واقعی مسلمانوں کے واقعی چہرے کو دنیا میں دکھایا اور اس کے بعد امام حسن نے دوسرا مرحلہ جو قیام کا تھا اس کو انجام دیا. ماشاءاللہ. یعنی اس کا مطلب کہ امام حسن کے دور میں یعنی امام حسن کے جگہ پہ امام حسین ہوتے یا امام حسین کی جگہ پہ اگر امام حسن ہوتے تو یعنی کام دونوں ایک ہی کرتے. بالکل ہر امام کے جو ہے اپنے دور کے حساب سے شرائط کے حساب سے حالات کے حساب سے اسی حساب سے اپنا ہدف مشخص کرتے ہیں اور اسی حساب سے صلح کرتے ہیں اسی حساب سے جو ہے قیام کیا جائے. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے اور جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ. تو ناظرین یہ تھے قبلہ محترم ڈاکٹر محمد حسین عبد صاحب جو کہ بہترین انداز میں آپ سے مخاطب تھے. انشاءاللہ اگلی پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.